اسلام میں سستی حلال ہے یا حرام ہے؟ اسلام کو سست آدمی پسند ہے یا چست؟ نبی نے چستی سے پناہ مانگی ہے یا سستی سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ میں سستی پیدا کرے وہ بھی نبی اور اسلام کو پسند. یار اتنے سستوں کے نہیں ہے کہ جملہ تمہارے منہ سے نہیں نکل رہا. نہیں ہے تو بول دیا کرو نا. تو اسلام نے جب سستی کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے اسلام اس کو بھی ناپسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسلام میں صحت پسندیدہ ہے یا بیماری؟ صحت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں جن میں ہماری صحت ہے. اگر بیماری اسلام میں پسندیدہ ہوتی تو نبی وہ بتاتے کہ یہ کھایا کرو اس سے بیمار ہو جاؤ گے. کیا خیال؟ نبی نے بتایا کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے. ترغیب دی نا کلونجی کی، شہد کی، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کہ شفا پسندیدہ چیز ہے. ہاں بیماری اگر اللہ کی طرف سے ہو تو آزمائش ہے، اس میں صبر کرنے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. صحت مند مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں طاقت، قوت، صحت، چستی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب پسندیدہ ہیں تو اب مجھے بات بتاؤ، میٹھا کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ بولتے کیوں نہیں؟ سستی آتی. تو میٹھا کھانا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ کھانا زیادہ کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ تو کیسے اسلام پسند کر سکتا ہے لڈو پھوڑنے کو میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتے ہیں نبی کو حلوہ پسند تھا. وہ حلوہ یہ حلوہ نہیں تھا، وہ میٹھا پسند تھا جو کھجور یا شہد نیچرل ہے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں، اور وہ بھی بھوک میں، شدید ترین بھوک میں کھجوریں کھانے کا میٹھا. یہ تو ضرورت ہے انسان کی، اتنی کیلوریز تو چاہیے نا انسان کی باڈی کو. میٹھا تو نیچر ہے، انسان ہر انسان کو پسند ہے. لیکن کون سا میٹھا؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ میٹھے پہ پابندی تھوڑی لگائے گا جتنی آج کل کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹروں نے لگا دی ہے. تو پاگل ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا نہ کھائیں، میٹھا نہ. میں یوٹیوب پہ بہت میڈیکل سائنس کی ویڈیوز بہت دیکھتا ہوں. ایسا میٹھے کو پابندی لگائی ہے نا، یا تو کوئی شوگر کا مریض ہو یا کوئی الگ سے کوئی اس کو یہاں پر اسپیڈ بریکر بنانے ہو اپنے، تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی جو ہے وہ میٹھا انسان کی فطرت ہے. تو بالکل اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھے میں دودھ پہ بھی پابندی لگا دی کہ اس میں بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. بھائی کتنا سا میٹھا ہوتا ہے دودھ میں یار. تو اتنا بھی نہیں ڈاکٹروں کو فری کرایا کرو. نارمل رہنا چاہیے انسان کو، انسان کا بچہ بن کے. تو چینی وینی چھوڑ دے آدمی، میٹھی چائے چھوڑ دے. یہ سب چینی تو ہے ہی نہیں نا اتنا کہ جو کھجور ہے، شہد ہے، یہ تو کھائے گا جیسی کی تیسی، لیکن اعتدال سے کھاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی ہیں شدید ترین بھوک میں، آپ کھایا کرتے تھے. اور ہم جو کھجور کھاتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد. حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے 10 کھجوریں صبح، 10 کھجوریں شام. تو حکیم صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہی 10-11 کھجوروں سے ہوگا بس، اور پھر سارا دن آپ نے محنت بھی کرنی ہے. صحابہ کرام اگر 8-10 کھجوریں کھا لیتے تھے تو سارا دن محنت کرتے تھے. کدال لے کے کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا، جنگیں لڑنا، یہ 8-10 کھجوروں پہ ہو جاتا تھا ان کا. 8-10 بھی میں نے زیادہ کہہ دی. بعض جنگوں میں تو 4-4 کھجوریں کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. ہمیں قبلہ حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے صبح 11 کھجوریں کھائیں، تو ہم 3 پراٹھے کھانے کے بعد کتنی کھجوریں کھاتے ہیں؟ 11 کھجوریں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دودھ بہت نقصان دہ چیز ہے. میں نے کہا کیسے نقصان دہ؟ تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تناول کیا آپ نے. کہتے ہیں یار جب بھی پیو یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. تو آپ تو کہتے ہو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دودھ پیا ہے، تو میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں، مجھے تو یہ بلغم ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے صبح ناشتے کے بعد. ناشتہ تو کر لیا نا تو نے بھائی. نبی نے اول تو ناشتہ کیا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے نا وہ ایسے پیا ہے کہ جب شدید بھوک لگی ہے تو کھانا ہی دودھ تھا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بس دودھ. تبھی آپ نے فرمایا دودھ ایک ایسا کھانا ہے، صحیح حدیث ہے، جو کھانا اور پینا دونوں سے کافی ہے. یعنی پیاس کی جگہ بھی آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے. تو نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس نے دودھ پی لیا تو اب نہ کھانے کی ضرورت اور نہ، ادھر توجہ، نہ کھانے کی ضرورت اور نہ پینے کی ضرورت. بس میں نے اس پہ حدیثیں جمع کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، شدید بھوک، شدید بھوک. اور نبی کی بھوک کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دوپہر کو نہیں کھایا، صبح بھی نہیں کھایا، پچھلی رات کھایا ہے، وہ والی بھوک. اس شدید بھوک میں آپ نے بکری کا دودھ پیا ہے، بس کھانا ہو گیا. یہ والا دودھ باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے. ہم جو دودھ پی رہے ہیں، ایک تو اس میں گوالے کا دودھ زیادہ ہے، بھینس کا کم ہے. پھر اس دودھ میں ٹیکے ٹھوکے گئے ہیں. گائے کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنا دودھ دینا، اس سے زیادہ میں میری ہڈیوں کا جوس نکل آئے گا، نہیں ہے میرے پاس دودھ. گوالا اس کے ٹیکا لگاتا ہے، بولتا ہے تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا، 4 کلو اضافی نکالتی ہے. تو یہ والا، یہ اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. خیر کہاں نکل لیا.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سستی اسلام میں ناپسند ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے وہ بھی کیا ہے. تو اب خانقاہوں میں پہلے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم روزے رکھوائے جاتے تھے, اب لنگر پہ لنگر آ رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں, اتنی موٹی موٹی کولیسٹرول کے پورے گول ڈبے. بار بار میں کہتا ہوں فطرتاً اگر کوئی بھاری جسم کا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. بعض ایسے اہل اللہ ہیں, بزرگان دین ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے. ایسے صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے. وہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ وہ اللہ کی طرف سے. میں اپنی دادی کا تذکرہ کرتا ہوں نا اکثر, میری دادی بہت بھاری جسم تھا لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی, روزے رکھتی تھی, قدرتی طور پہ جسم بھاری تھا. وہ تو ہوتا ہے. یہ موٹاپا برا نہیں ہے, یہ تو اسٹرکچر ہے, کسی کا اسٹرکچر باریک ہے, کسی کوئی موٹا ہے, کوئی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ موٹاپا جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو وہ اسلام میں برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا برائیاں آئیں گی, برائیوں میں جھوٹ آئے گا اور موٹاپا آئے گا. جھوٹ اور موٹاپے کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور موٹاپا آئے گا. کیوں؟ کھائیں گے زیادہ, ہر وقت کھانے کی فکر. کچھ علاقے ایسے ہیں, ان سے پوچھو آپ کہاں سے آ رہے ہو, کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. کھا کے آ رہا ہے, کھانے جا رہا ہے, بس یہی سارا دن یہی رہے گا. تو وہ میں بتا رہا تھا خانقاہ ان کے پیر صاحب ماشاءاللہ گول, جماعت سے نماز کی توفیق نہیں, بکرے دمبے پھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے. مریدین بھی ماشاءاللہ, سر اور گردن کا فرق ختم, پتہ نہیں چل رہا گردن کہاں ختم ہو رہی ہے اور کھوپڑی کہاں سے شروع ہو رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا. تو بھائی ٹھیک ہے, ان کی انڈیویجول لائف ہے, ہر شخص کی اپنی لائف ہوتی ہے, کھائے پیے. کس نے وہ بولے گا مفتی صاحب تم سے پیسے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس کے اوپر. اس کے اوپر یہ نہیں کہو حضرت جی ایسے نہیں ہو سکتے, صحیح ہے نا. حضرت جی ہوتے روزے رکھتے, کم کھاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں میں جلدی سے بتا کے پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے نبی نے گندم کے بجائے کیا کھایا ہے؟ جو. بتاؤ گندم سے, جو سے موٹاپا آتا ہے یا گندم سے؟ گندم سے آتا ہے. ہمارے نبی کی خوراک زیادہ کیا تھی؟ جو, وہ بھی بغیر چھنا آٹا, چھلکے کے ساتھ. میٹھے میں ہمارے نبی نے کھجور کا استعمال کیا ہے, اس میں فائبر بہت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پیغمبر ہوں گے, ان میں ایک علامت یہ بھی گوشت کھانے والے, ویجیٹیرین نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ گوشت. گوشت کھانا بھی ایک طرح سے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شکر ہے ہم ڈاکٹروں کی باتوں میں, اب تو ڈاکٹر بھی آ گئے, گوشت کھایا کرو, ورنہ ہمیں بچپن میں یاد ہے ڈاکٹر مجھے مشورہ دیتے تھے گوشت مت کھاؤ, ویجیٹیرین بنو. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ہم نے لفٹ نہیں کرائی, ورنہ ابھی ایک ہی ہوتی ہماری. ٹماٹر کھا کے نہیں رکھی جا سکتی چار, ہمیں نہیں آئی سمجھ میں بات. ککڑی اور سبزیاں کھا کے تھوڑی ہوتا ہے یہ سب. گوشت ضروری ہے بھائی. شیر ہفتے میں ایک دن کھاتا ہے, مگر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. پورا ہفتہ چلتا ہے بڑے مزے سے. میں نے جنگلوں میں دیکھا ہے, ایک دن کھائے گا, گوشت کھائے گا, اس کے بعد بڑھا رہے گا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک ہفتہ نہ بھی نہیں ملے. اور ہرن ہر وقت کھاتا رہتا ہے. بکری کو دیکھ لو, آپ نے بلیاں بھی پالی ہوں گی, بلی کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی ڈال دو, چند بوٹیاں کھائے گی, پھر خلال کرتی رہے گی سارا دن بیٹھ کے دانتوں میں. لیکن آپ بکری پالو, میں نے بھی پالی ہے, ہر وقت منہ چلتا رہے گا اس کا. ویجیٹیرین ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, صحیح ہے نا. گوشت خور کو چند دیوالے مل جائیں, کیا بولتا ہے؟ کافی ہے. میں نے چونکہ حکیموں کی کتابیں بھی کافی پڑھی ہوئی ہیں نا, تو پرانی کتابوں میں حکیموں کی لکھا ہوتا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ نا, سفر پہ پہلے سفر بڑے ٹف ہوا کرتے تھے, ایسا نہیں جہاز میں بیٹھے ہو اونٹوں پہ جانا اور یہ سب. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی سفر پہ کوئی جا کے ایسی چیز کھاؤ جو پیٹ نہ بھرے لیکن اس کا اثر بہت دیر تک رہے, تاکہ بار بار کھانا بھی نہ ہو, بار بار بیت الخلا بھی نہ ہو. تو ان حکیموں نے لکھا ہوتا تھا گوشت کھایا کرو سفر میں, سبزی نہیں کھایا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ پیٹ بھی کم بھرے گا, بھاری نہیں ہوگا پیٹ, اور چلو گے بھی زیادہ ٹائم تک.